وکٹر فیملی کو ایک خادمہ کی ضرورت تھی۔ وہ سب دن بھر باہر رہتے ہیں اور بعض اوقات رات کو بھی گھر نہیں آتے۔ ماں کھٹیا کی مریض ہے، اسی مجبوری نے نازو کا گھر کے اندر قیام آسان بنا دیا۔ وکٹر برادران اور ان کی بہن تو مخالف تھے کہ کسی اجنبی کو گھر میں جگہ دی جائے، مگر نازو کی آہوزاری نے ان کی ماں کو متاثر کر لیا تھا۔ نازو کا کہنا ہے کہ اسے خود اپنی اداکاری پر حیرت ہوئی تھی۔ سلیم وکٹر اور یوسف وکٹر کو مطمئن کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ پوچھتے رہے کہ پہلے کہاں تھی اور اب کیا گھر گھر سوال کرتی پھر رہی ہو؟ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ نازو نے سارے سوالات کے ایسے جواب دیے کہ وہ مطمئن ہوئے یا نہیں، مگر ان کی ماں پر رکت طاری ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس مظلوم عورت کو گھر میں جگہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ لڑکے اس بات پر تو راضی ہو گئے کہ ایک خادمہ کی حیثیت سے وہ دن بھر گھر میں رہے، کام کاج اور ان کی ماں کی خدمت کرے، لیکن رات کو اپنے گھر جائے۔ نازو نے شور مچایا کہ گھر ہوتا اور گھر والا ہوتا تو میں آتی ہی کیوں؟ قصہ مختصر، ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے اور نازو کو کچن کے ساتھ ایک سٹور خالی کر کے اپنا بستر بچھانے کی اجازت دے دی گئی۔ اور یار اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب اسی کا حوصلہ تھا۔ سٹور میں موش کی پوری فیملی تھی۔ کون موش؟ وہ ڈاکٹر لطیف کا ہونی دربان؟ ہاں، اس کے بھائی بند سٹور میں آباد تھے، جسے دیکھ کر تمہاری کھگی بن جاتی تھی۔ غالب نے کہا۔ اس سے کچھ زیادہ ہی ہوتا تھا، اسے عموماً واپسی پر پتلون تبدیل کرتے پایا گیا۔ محسن نے کہا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم دونوں کی زوجگان کو کمرے میں ایک چوہا نظر آ جائے تو وہ چیخیں ماریں گی اور بے ہوش ہو جائیں گی۔ چوہے اور چھپکلی دیکھ کر چیخ مارنا خواتین کا پیدائشی حق ہے، میں نے احتجاج کیا، اور بے ہوش ہونا ان کی ایک ادا۔ خیر، تو اپنی بہادر جورو کی داستان شجاعت جاری رکھ۔ چوہے سے کیا، وہ تو تجھ سے بھی نہیں ڈرتی۔ محسن نے کہا۔ الٹا یہ اس سے چوہے کی طرح ڈرتا ہے۔ ٹیڈی نے لقمہ دیا۔ ہاں ہاں، چوہا ہوں میں، غالب نے بھنا کے کہا۔ الو کا پٹھا تو نہیں ہوں، بگ بگ لگا رکھی ہے اپنی۔ معاف کرنا یار، سچ سے تمہاری دل شکنی ہوئی، میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس نے پہلی رات تو جیسے تیسے کاٹ دی، غالب کچھ دیر بعد بولا۔ دوسرے دن اس نے چوہوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا اور 6 چوہے تو میدان جنگ میں کام آئے، باقی بھاگ گئے۔ پہلی رات اس نے مفصل رپورٹ دی۔ محسن پھر ہنس پڑا۔ کیا ستم ہے، ہجر و فراق کے مارے ہوئے علم نصیب ایسے نہ ہوں گے۔ ادھر محبوب کو چوہے نہیں سونے دیتے، ادھر شاعر مونگ پھلی بیچ رہا ہے۔ کتنا غیر شاعرانہ تصور ہے عشق کا، اور کتنا غیر فلمی منظر ہے۔ میں نے کہا، کسی کامیڈی فلم میں بھی ایسا آئیڈیا پیش نہیں کیا گیا۔ زندگی ایک ٹریجڈی ہے، غالب نے متانت سے کہا۔ اس کا اردو شاعری اور فلموں سے کوئی تعلق نہیں، وہ دل بہلانے کی چیزیں ہیں۔ خیر، تو اس رات مجھے معلوم ہوا کہ وکٹر فیملی عیش کر رہی ہے۔ ان کا گھر دیکھنے میں باہر سے جتنا غریبانہ نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی شاہانہ ہے۔ دولت کی فراوانی کے آثار اندر قدم رکھتے ہی نظر آ جاتے ہیں۔ بیڈ روم ایئر کنڈیشنڈ ہیں اور تیسرا بڑا کمرہ ڈرائنگ روم ہے۔ ایئر کنڈیشنڈ وہ بھی ہے، لیکن نازو نے بتایا کہ محلے والے تو ان سے ملتے جلتے نہیں، ان کو برا بھی نہیں سمجھتے، وہ خود بھی الگ تھلگ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ محلے میں ایسے ہیں جو ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے۔ وہ کرسچن ہیں اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ بھنگی تھے، اور مشہور ہے کہ ان کی ماں اسی شہر لاہور کی گلیوں میں جھاڑو دیتی پھرتی تھی۔ میرے خیال میں وہ زیادہ قابل عزت کام تھا۔ میں نے کہا، محنت کیسی بھی ہو اور کسی بھی پیشے میں ہو، بری نہیں سمجھی جا سکتی۔ ہاں، اس کے مقابلے میں جو اولاد کر رہی ہے وہ انتہائی مذموم اور قابل نفرت ہے، محسن بولا۔ مگر دنیا کی نظر میں فطور ہے، دنیا کی عقل میں بھی فطور ہے۔ بہت سے حرام کی کمائی سے دولت مند ہو جانے والے معزز ہیں، اور ہر ہاتھ انہیں سلام کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ راج مزدور اور بڑھئی مزدور اور بس ڈرائیور، ویٹر اور چوکیدار سب گھٹیا کام کرنے والے سمجھے جاتے ہیں اور معاشرے میں کوئی مقام نہیں رکھتے۔ پیسہ عزت کا معیار بن گیا ہے، جو اس وقت صرف میرے پاس ہے، اس لیے تم سب مجھے سر کہہ کے مخاطب کرو۔ میں نے جیب سے 10,000 کی گڈی نکالی جو میں ہسپتال سے فرار ہوتے وقت تکیے کے نیچے سے نکال لایا تھا۔ تم سب سوالی ہو اس وقت۔ میں نے کھانے کا بل ادا کر دیا جو صرف 60 روپے بنا تھا۔ کسی فرسٹ کلاس ہوٹل میں یہ بل 160 سے بھی زیادہ ہوتا۔ نازو کا خیال ہے کہ ڈرائنگ روم ہی وہ جگہ ہے جہاں ان وطن فروشوں کی ملاقاتیں اور اجلاس ہوتے ہیں، چنانچہ وہ مقناطیسی مائکروفون کل وہیں نصب کر دیا جائے گا۔ کل کیوں؟ میں نے کہا۔ اس لیے کہ کل ایک اجلاس متوقع ہے، غالب نے کہا۔ اس کے آگے میں سناؤں گا، ٹیڈی نے کہا۔
کیونکہ باقی باتیں اس نے مجھ سے دن میں کی تھیں۔ آج دن میں صبح 8 بجے وہ مائکرو بس آئی تھی، اس کا نمبر میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ 8:15 بجے سونیا البرٹ وکٹر ہسپتال چلی گئی۔ کیا وہ واقعی وہاں کام کرتی ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہاں وہ نرس ہے اور بہت نیک کام ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ فارغ وقت میں وہ کیا کرتی ہے، غالب نے کہا۔ فوکس ویگن کی اس مائکرو بس کو سونیا کا ایک بھائی چلاتا ہے اور وہ بھی البرٹ وکٹر ہسپتال میں ہے، ٹیڈی نے کہا۔ میرا ایک نظریہ درست ہو سکتا ہے، میں نے کہا، مگر میں اس کا ذکر بعد میں کروں گا، پہلے تم اپنی بات بتاؤ۔ دونوں بہن بھائی چلے گئے۔ معلوم نہیں وہ صبح منہ اندھیرے ہی ویگن لینے نکل گیا تھا یا رات کو ڈیوٹی پر تھا، ٹیڈی نے کہا۔ اگر اس نے رات بھر ڈیوٹی دی ہوتی تو اسے صبح سٹاف کو لینے نہ بھیجا جاتا، یا تو وہ مائکرو بس کسی دوسری جگہ کھڑی رہتی ہے یا سلیم وکٹر ذرا پہلے نکل جاتا ہے۔ سونیا تیسرے پہر لوٹ آئی تھی، اس کا انسپیکٹر بھائی بھی صبح گیا تھا اور تیسرے پہر تک وہ بھی آ گیا تھا۔ ان دونوں کے آنے تک نازو کو بہت کچھ معلوم ہو گیا۔ مثلاً اس نے ایک اہم بات یہ معلوم کی کہ گھر میں ایک تہہ خانہ ہے جس کا رستہ ڈرائنگ روم سے نیچے جاتا ہے۔ بظاہر وہ بند دروازہ باتھ روم کو لگتا ہے جو ڈرائنگ روم سے اٹیچ ہے، مگر اس دروازے کو مقفل رکھا جاتا ہے۔ نازو نے اتنی جلدی کیسے معلوم کر لیا؟ وہ ڈرائنگ روم کی جھاڑ پونچھ میں لگی ہوئی تھی کہ پولیس انسپیکٹر آ گیا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ بائیں جانب ایک گوشے میں نازو بھی موجود ہے۔ وہ حصہ کچھ تاریک بھی تھا۔ ساری وال لائٹس جلائی جائیں تو ظاہر ہے بہت روشن ہو جاتا ہے، مگر دن میں دروازے کھڑکیاں بند رہتے ہیں اور پردے پڑے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے ادھر کوئی جاتا ہی نہیں۔ نازو نے انسپیکٹر کو اندر آتے دیکھا تو وہ ایک صوفے کے پیچھے دبک گئی۔ انسپیکٹر سیدھا گیا اور دروازے کو چابی لگا کے کھولا۔ نازو نے چند سیکنڈ بعد قریب جا کے سنا تو اس کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی جو کم ہوتی گئی۔ نازو نے دروازہ کھول کر نہیں دیکھا کہ کوئی الارم وغیرہ نہ ہو، مگر اس نے اندازہ کر لیا کہ وہ نیچے اتر گیا ہے۔ حالانکہ دروازہ کھلا تھا تو اسے باتھ روم ہی نظر آیا تھا۔ انسپیکٹر صاحب کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ ڈرائنگ روم سے نکل آئی اور وہ مصروف ہو گئی۔ تاہم اس نے دوبارہ سونیا کی اور اس کے بھائی کی گفتگو سنی۔ وہ اکیلے تھے اور کسی سے وائرلیس پر مخاطب تھے۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ کل رات کچھ لوگ آئیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ میں نے کہا۔ اس کا اندازہ نازو نہیں کر سکی، غالب نے کہا۔ اس کی ہم سے جتنی گفتگو ہوئی، یعنی مجھ سے اور اپنے استاد سے، وہ کچھ ٹیلی پرنٹر کے پیغامات تھے، وقفے وقفے سے 10 منٹ اسے جب بھی ملے اس نے رابطہ قائم کر لیا۔ کسی نے اس پولیس انسپیکٹر پرویز وکٹر کو فون کیا تھا۔ اس کی گفتگو میں چند نام واضح طور پر لیے گئے، مثلاً جگن ناتھ، سیوک رام، اور اس معاملے میں غالباً کوئی اختلاف رائے تھا یا وہ اپنی اور ان کی حکمت عملی کے غلط نتائج پر گفتگو کر رہے تھے کہ بات لمبی ہوئی اور انسپیکٹر پرویز وکٹر کی آواز غیر ارادی طور پر بلند ہو گئی۔ نازو بہت قریب نہیں جا سکتی تھی۔ انسپیکٹر آہستہ بول رہا تھا لیکن غصے میں آتا تھا تو احتیاط کے تقاضے بھول جاتا تھا۔ اس وقت نازو نے آپ سب لوگوں سے زیادہ عقل مند ہونے کا ثبوت دیا۔ اگر تم اس کے مجنوں ہو تو میں تمہیں یہ حق نہیں پہنچاتا ایک ناقص العقل عورت کو ہم سب سے افضل قرار دینے کی۔ محسن نے احتجاج کیا۔ میں سب مردوں کی طرف سے احتجاج کرتا ہوں۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ غالب اڑ گیا۔ نہیں مانتے تو مت مانو، میں بھی اس وقت تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک اپنی بات نہیں منوا لوں گا۔ تم کہو کہ وہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو ہم مان لیں گے، یہ بھی مان لیں گے کہ وہ مار دھاڑ میں ہم سب سے زیادہ نڈر ہے۔ محسن نے مصالحت کا ایک فارمولا پیش کیا۔ وہ تم سب سے زیادہ عقل مند ہے، غالب نے کہا۔ اچھا بابا، ہم سے ہی نہیں تم سے بھی، سارے جہاں سے زیادہ عقل مند ہے وہ افلاطون کی بچی، محسن نے جھنجھلا کے کہا۔ آگے بکو۔ اس نے مجھے پیغام دیا کہ میں اپنے FM بینڈ کے ریڈیو کو ٹیون کر کے ان کی گفتگو سن لوں، غالب نے فاتحانہ انداز میں دانت نکال کے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ وائرلیس سیٹ وہی ہے جیسا ہمارے پاس واکی ٹاکی ہے، رینج کم زیادہ ہو سکتی ہے مگر ہوگا تو وہی FM بینڈ۔ سوئی کو ادھر ادھر گھما کر دیکھنے سے کہیں نہ کہیں ان کی آواز کیچ کی جا سکتی ہے۔ میں نے یہی کیا اور ایک جگہ ان کی آواز صاف سن لی، دوسری طرف سے معلوم نہیں کون بات کر رہا تھا اور ان کے درمیان جھگڑا یہ تھا کہ سیوک رام اور جگن ناتھ کے ٹولے کو کس کی غلطی نے ختم کیا، سائیں پاپڑ والے کے اڈے اور کرما والی کا سراغ کس کی غلطی سے ملا۔ ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں چودھری دلاور کا نام نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔
نہیں، نہ اس کا، نہ استاد پیڈرو یا نواب خسرو جمشید کا، غالب نے کہا۔ لیکن سراج کا نام آیا تھا۔ پرویز وکٹر نے کہا کہ سراج کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑی۔ وہ بہت خفا تھا کہ وعدے کے مطابق مال کیوں نہیں پہنچا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہاں معاملہ چوپٹ ہو گیا تو اس کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ راز کیسے فاش ہو گیا؟ کیا سراغ رساں اداروں کو مخبری ہو گئی؟ پرویز وکٹر نے جواب میں جو کچھ کہا وہ اہم ہے۔ اس نے کہا کہ ثبوت تو کوئی نہیں، لیکن میں نے جب ایم ڈی سے بات کی تو وہ بھی میرا ہم خیال ثابت ہوا کہ یہ سکندر اعظم کی فوج کا کارنامہ ہو سکتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا فتح کر لیں گے۔ اس گفتگو میں ایم ڈی کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایم ڈی کا مطلب ہوتا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر۔ یہ چودھری دلاور کا حوالہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بہرحال ایم ڈبلیو ڈی کمپلیکس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ یہ کسی اور کا نام بھی ہو سکتا ہے، لیکن سکندر اعظم کی فوج کا حوالہ بالکل واضح ہے۔ اس بارے میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ وہ ہماری بات کر رہے تھے اور انہیں یقین ہے کہ اس تباہ کاری کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ایم آر ایس والے، کیا انہیں بھی یہ نام معلوم ہے؟ میں نے کہا، غالباً نہیں، ورنہ وہ ایم آر ایس ہی کہتے۔ وہ ہمارا ذکر بڑے تحقیر آمیز انداز میں کر رہے تھے۔ غالب نے کہا، جیسے ہم کوئی ناقابل فہم، ناممکن اور بعد امکان و قیاس کام کر رہے ہیں اور ہمارے عزائم شیخ چلی کے منصوبوں سے زیادہ خیالی اور ناقابل عمل ہیں۔ ان کی گفتگو 10 منٹ تک میں نے سنی۔ بات کال پر ختم ہوئی۔ پرویز وکٹر نے کہا کہ اچھا، اب جو طے کرنا ہے کل رات کر لیں گے، تم وقت پر پہنچ جانا۔ اس نے کہا کہ میری فکر مت کرو، بادان آرشخ سے کہنا کہ دیر نہ کرے اور آرڈیپ کو سمجھا دینا کہ اس نے الٹی سیدھی بات کی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ ایم ڈی وہ نہیں ہے۔ آرڈیپ، یہ بھلا کیا نام ہوا؟ میں نے کہا۔ اور بادان آرشخ؟ غالب مسکرایا۔ ظاہر ہے یہ نام نہیں تھے، کوڈ تھے۔ کل میں ان ناموں پر غور کر رہا تھا لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ خیر، ناموں سے ہمیں کیا، یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ وکٹر فیملی کے گھر میں ان کی میٹنگ ہے۔ ہمارے پاس 12 ٹائم بم ہیں، محسن نے کہا۔ غالب نے اور میں نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ ابھی ان کے استعمال کا وقت نہیں آیا۔ کل رات کی میٹنگ میں کون آتا ہے ایک تو یہ دیکھنا ہے، اور میٹنگ کے بعد اگر الگ الگ ان کا تعاقب کیا جا سکے تو یہ بھی کرنا ہے۔ نازو نے ڈرائنگ روم میں وہ مقناطیسی مائکروفون صحیح جگہ پر لگا دیا تو مونگ پھلی کی ریڑھی پر ہم پوری میٹنگ کی رودات سن سکیں گے۔ ممکن ہوا تو ریکارڈ بھی کر لیں گے تاکہ بعد میں ایم آر ایس کی میٹنگ میں اس پر ڈسکس کیا جائے۔ دوسری اہم بات ہے تہہ خانے کی دریافت، غالب بولا۔ اگر میٹنگ تہہ خانے میں ہوئی تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا چلے گا۔ نازو وہاں نہیں پہنچ سکتی کہ اپنا مقناطیسی مائکروفون نصب کرائے۔ اسے چانس مل بھی سکتا ہے، میں نے کہا۔ فرض کرو کہ وہ چائے لے کر جاتی ہے، وہ اتنے غیر محتاط نہیں ہوں گے۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر چائے کی ضرورت محسوس ہوگی تو نازو سے بنوائیں گے اور خود لے جائیں گے۔ وہ اس خفیہ جگہ تک نازو کو کبھی نہیں پہنچنے دیں گے، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تہہ خانہ ایک گودام ہے اور وہاں سے وہ مائکرو بس بھر کے لے جاتے تھے۔ وہاں شاید میٹنگ کی جگہ نہ ہو، وہ اپنے ڈرائنگ روم کے دروازے بند کرنے کے بعد خود کو محفوظ سمجھیں گے۔ وہ کسی خفیہ مائکروفون کی موجودگی کا شبہ کیسے کر سکتے ہیں، اور انہیں شک ہو تب بھی اسے تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اور کچھ چاہیے صاحب؟ ویٹر نے ہم سے یوں پوچھا جیسے یہ میز خالی کرنے کا نوٹس ہو۔ یہ کارروائی قطعی غیر ضروری تھی کیونکہ دوسری بیشتر میزیں خالی پڑی تھیں۔ ہاں دوست، چاہیے تو بہت کچھ۔ غالب نے ایک سرد آہ بھر کے اس کی طرف دیکھا۔ تاج و تخت، حکومت و اقتدار، مگر فی الحال تم ہمارے لیے صرف چائے لے آؤ، باقی پھر کبھی صحیح۔ پیری کی صورت دیکھ کر مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ اس نے فرض کیا ہوگا کہ غالب نشے میں ہے، چنانچہ وہ جھینک کر مسکرایا اور لوٹ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ نازو کو کسی کٹھن آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا، میں نے کہا۔ یہ مرحلہ جو بہت مشکل نظر آتا تھا، خلاف توقع بہت آسان ثابت ہوا۔ مجھے تو یقین تھا کہ ہم اتفاق رائے سے نازو کو عذاب کے جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ وہ حد سے زیادہ چالاک اور بے رحم لوگ ہیں، وہ اتنی آسانی سے اس پر اعتبار کہاں کریں گے، اور گھر میں تو ہرگز نہیں گھسنے دیں گے۔ مگر یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ بڑے مجرم بہت احتیاط کرتے ہیں، ہر طرح سے مکمل منصوبہ بندی کرتے ہیں اور حفاظتی انتظامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن کوئی بہت چھوٹی سی غلطی کر جاتے ہیں جس کا خود انہیں بھی پتہ نہیں چلتا یا احساس نہیں ہوتا، اور اس چھوٹی سی غلطی کا بہت بڑا خمیازہ ناکامی کی صورت میں سامنے آتا ہے تو پھر پچھتانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔
اس کی ماں کی مدد تائید عزدی ثابت ہوئی۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی ایک وجہ ہے، وہ کھٹیا کی مریض ہے، زیادہ چل پھر نہیں سکتی۔ اس نے غنیمت سمجھا ہوگا کہ گھر بیٹھے ایک قابل اعتماد خادمہ مل گئی، ورنہ آج کل بھروسے کے قابل نوکر کہاں ملتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے تینوں بھائی بہن چپ ہو گئے، لیکن سب سے بڑی کامیابی کی وجہ خود نازو کی اداکاری ہے۔ اس نے اپنے مظلوم اور بے سہارا اور بے ضرر ہونے کا یقین دلایا۔ پرویز وکٹر پولیس میں ہے، اس کی لائن ایس پی سراج سے ملی ہوئی ہے۔ میں نے کہا لیکن دوسری طرف سونیا اور سلیم وکٹر کا کردار زیادہ اہم ہے۔ غالباً سلیم وکٹر ہی نے ڈاکٹر حکیم بن کے ہمیں ٹریپ کر لیا تھا، وہ ڈاکٹر وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر حکیم؟ ٹیڈی اور غالب نے کہا۔ میں نے ان کو پھر بتایا کہ میں اور رابعہ کس طرح فرار ہوئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس ڈاکٹر حکیم کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کس نے کہا ہوگا؟ غالب بولا۔ اس نے تو ظاہر کیا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کہا سوائے اس کے کہ میرا نام فروخ نہیں سکندر بخت ہے اور میں اپنی شناخت کو کسی نہ کسی وجہ سے چھپانے پر مجبور ہوں۔ لیکن وہ سب کچھ جانتا تھا، غالب بولا۔ تمہیں محصور رکھنے کے لیے کسی ہسپتال میں یہ انتظام کر لینا آسان نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر نہیں تھا، اتنا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ کوئی بہت ہوشیار اور ذہین آدمی تھا۔ میں نے کہا اس کی باتوں نے مجھے اور رابعہ دونوں کو متاثر کر دیا تھا، لیکن یہ اس شکاری کا جال تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اعتماد میں مارے جائیں، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش نہ کریں اور خود کو محفوظ سمجھیں۔ وہ تو قسمت تھی کہ مجھے اس کے ہر وقت باخبر رہنے کا راز معلوم ہو گیا اور وہ دھوکے میں مارا گیا، ورنہ خود سوچو کہ ایک ڈاکٹر کیا ہسپتال میں ریوالور لے کر پھرتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کسی نے اسے چیک کیوں نہیں کیا؟ ہسپتال سب کے لیے کھلا رہتا ہے۔ میں نے کہا مریضوں کی تیمارداری کرنے والے، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آنے والے، وقت بے وقت پہنچنے والے مریض، ان سب کو چیک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے ہسپتالوں میں تو ایک شفٹ کا عملہ دوسری شفٹ کے عملے سے بے خبر رہتا ہے۔ کتنے ڈاکٹر ہیں اور کتنی نرسیں ہیں یہ سب کسی کو یاد نہیں رہتا۔ اگر عملے میں کوئی نیا ڈاکٹر شامل ہو جائے تو فوراً سب کو معلوم نہیں ہو جاتا۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ اس وقت میں یا محسن ایک گاؤن قسم کا سفید کوٹ پہن لیں اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں تو کوئی ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ سب ایک جیسے حلیے میں اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا کہ کوئی جعلی ڈاکٹر یا نرس بھی ان کے درمیان موجود ہے۔ ہم آپریشن تھیٹر کے اندر تک ہو آئیں گے اور کوئی سوال نہیں کرے گا کہ تم کون ہو۔ اس کے لیے تھوڑا سا اعتماد چاہیے اور ایک معقول قسم کی شخصیت، جیسے سلیم وکٹر نے کیا۔ رابعہ بھی سب ڈاکٹروں کو نہیں جانتی، مختلف وقت پر مختلف ڈاکٹر آتے رہے۔ اس نے مان لیا کہ یہ بھی ڈاکٹر نہ ہوتا تو کیس کے بارے میں کیسے جانتا اور اندر آتا ہی کیوں؟ پھر اس نے اولڈ مین کا تذکرہ ایسے کیا کہ میں بھی شک نہ کر سکا۔ شک تو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، اگر وہ ایک بار پھوٹ جائے تو پھر بڑھتا ہی جاتا ہے، مگر دماغ میں بیج ہی نہ ہو تو شک کا پودا کیسے سر اٹھائے گا؟ آخری کام اس نے یہ کیا کہ ڈاکٹر لطیف کا حوالہ دے دیا، اور یہی وہ کڑی ہے جس سے دوسری کڑی ملتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے ڈاکٹر لطیف بھی؟ غالب بولا۔ لا حول ولا قوت، ایسی احمقانہ بات کر کے تم یہ کیوں ثابت کر رہے ہو کہ تم غلطی سے صحافت کے پیشے میں چلے گئے تھے، ورنہ تم تھے مونگ پھلی بیچنے کے قابل؟ میں نے کہا رابعہ جب ڈاکٹر لطیف کے گھر میں تھی تو دلاور وہاں اپنی بیوی کے نفسیاتی کیس کے سلسلے میں مشورہ کرنے گیا تھا۔ کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ ٹیڈی بولا۔ نفسیاتی کیس تھوڑے بہت سب ہوتے ہیں، ہم بھی ہیں۔ میں نے کہا جو اعصابی دباؤ یا پریشانی کے باعث نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہوتے ہیں وہ دوسرے درجے کے مریض سمجھے جا سکتے ہیں، پاگل پن کے تو کئی درجے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دلاور وہاں جاتا تھا اور شاید کسی موقع پر اس کی نظر رابعہ پر پڑ گئی۔ اس نے ڈاکٹر لطیف سے پوچھا ہو تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے رابعہ سے بات کی ہو اور میرے متعلق پوچھا ہو، مگر اس زمانے میں رابعہ کو خود اپنی خبر نہ تھی۔ وہ دلاور کو میرے بارے میں کیا بتاتی؟ دلاور نے اسے ایکٹنگ سمجھا ہوگا تو شاید ڈاکٹر لطیف سے پوچھا ہوگا اور اسے یہ جان کر مایوسی ہوئی ہوگی کہ رابعہ کو تو کچھ بھی یاد نہیں۔ تاہم اس نے رابعہ پر نظر رکھی اور ایک دن اسے اچانک معلوم ہوا کہ رابعہ گھر سے نکل گئی ہے اور ڈاکٹر لطیف نے ہر ہسپتال میں فون کیا ہے۔ دلاور نے بھی تمام ہسپتالوں سے پوچھا اور بہت جلد رابعہ کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے اپنی محنت کا انعام توقع سے زیادہ ملا، یعنی رابعہ کے ساتھ میں بھی مل گیا۔ اس نے فوراً سلیم وکٹر کو میری حفاظت پر مامور کر دیا اور اس کو حفاظتی انتظامات کی ہر سہولت فراہم کر دی۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی اور خود سامنے کیوں نہیں آیا؟ محسن بولا، تمہیں اس کا وہ خط یاد نہیں جو غالب کی معرفت ملا تھا؟ اس میں دلاور نے مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ میں نے کہا، یہ کہنا مشکل ہے کہ اسے مہلت ملتی تو وہ اب کیا کرتا؟ میں بے ہوش تھا اور ایسی حالت میں نہ مجھے پولیس لے جا سکتی تھی اور نہ دلاور مجھ سے بات کر سکتا تھا۔ ہوش میں آتے ہی 1 گھنٹے کے اندر میں فرار ہو گیا۔ اگر اتنی دیر میں اس جعلی ڈاکٹر سلیم وکٹر نے دلاور کو مطلع کیا ہوگا تو دلاور نے کہا ہوگا کہ جلدی کی کوئی بات نہیں، صبح دیکھیں گے اور تم اس پر نظر رکھو۔ اب وہ دلاور کو کیا جواب دے گا کہ اس نے کیا نظر رکھی تھی؟ محسن ہنس کر بولا، تو کیا جواب دے گا گھر جا کے اپنی جورو کو کہ آدھی رات کو منہ اٹھا کے کہاں نکل گیا تھا؟ میں نے کہا، ہم تو ہیں آزاد لوگ، آزاد نہیں گمراہ لوگ۔ میں کہہ دوں گا یہی لوگ مجھے بہکا کے بلکہ ہائی جیک کر کے لے گئے تھے۔ محسن بولا، اور ذمہ دار تو وہ خود ہے نافرمان۔ اس نے کھانے پکانے سے صاف انکار کر دیا تھا، خود ہی کہا تھا کہ بازار سے لے آؤ، پھر بھی اب چلنا چاہیے۔ میں نے کہا، سزا کافی مل چکی اسے، وہ دونوں پریشان ہوں گی، حق پریشان ہوں گی، انہیں باتوں میں ہوش ہی کہاں ہوگا کہ کتنی دیر سے شوہر غائب ہے۔ غالب بولا، واپسی پر ہم نے اگلے دن کا پروگرام مرتب کیا۔ اس کاروائی میں ہم سب کو شریک رہنا تھا۔ غالب اپنی مونگ پھلی کی ریڑھی پر وکٹر فیملی کے گھر میں ہونے والی کاروائی سنے گا اور آگے نشر کرے گا۔ 100 میٹر کے فاصلے پر دونوں جانب میں اور ٹیڈی واکی ٹاکی لیے موجود رہیں گے۔ گلی میں جانے والی ہر گاڑی کا رنگ، ماڈل اور نمبر وغیرہ سب ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ غالب اپنی ریڑھی پر ٹیپ ریکارڈر کا اضافی بندوبست رکھے گا تاکہ وکٹر فیملی کے گھر میں جو گفتگو ہو اس کا ہر لفظ سنا جا سکے۔ ہم سب مسلح ہوں گے اور ہر قسم کی ہنگامی صورتحالات کے لیے تیار ہو کے جائیں گے۔ میں اور محسن اپنے پرانے طریقہ کار کے مطابق 2 گاڑیاں حاصل کریں گے۔ گاڑی خریدنے، بیچنے اور بدلنے میں رسک تھا۔ اتفاق رائے سے ہم نے طے کیا کہ اپنی ضرورت کے لیے ہم گاڑی کسی سے بھی لے لیں گے اور شرافت سے ایک بار استعمال کرنے کے بعد مالک کو پہنچا دیں گے، اسے سمجھا دیں گے کہ وہ پولیس کے چکر سے بچے اور 24 گھنٹے کے اندر اسے گاڑی بالکل اسی حالت میں کہیں مل جائے گی۔ نہ سمجھا تو خود پولیس سے چھڑاتا پھرے گا، لیکن اس طرح ہمیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا، گاڑیوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور ہم کسی بھی گاڑی کی وجہ سے پہچانے نہیں جائیں گے۔ رات کا 1 بجنے والا تھا جب ہم نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہ آنے پر میں نے دروازے کو زیادہ قوت سے بجانا چاہا تو دروازہ اندر ہو گیا۔ میں نے حیران ہو کے اسے پیچھے دھکیلا۔ یہ کیا؟ دروازہ اس وقت سے کھلا پڑا تھا۔ محسن بولا، اپنی باتوں میں اتنا بھی ہوش نہیں کہ دروازہ اندر سے بند کر لیں۔ میں نے کہا اور اندر سب سے پہلے داخل ہوا۔ باقی سب مجھ سے صرف 1 قدم پیچھے تھے، لیکن گھر کے اندر غیر معمولی خاموشی کا احساس ہم سب کو ایک ساتھ ہوا۔ کیا سو گئی ہیں دونوں؟ غالب نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہم کتنی دیر میں واپس آ گئے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے میں۔ اور میری بیوی تو روایتی قسم کی ہے، اس کے صبح تک سونے کا کوئی امکان نہیں۔ محسن بولا، وہ صبح تک تشویش میں مبتلا، جاگتی اور ڈرتی رہتی۔ میں عموماً 12 بجے کے بعد ہی چلتا تھا اور تقریباً اسی وقت گھر پہنچتا تھا تو ہم سب اسی وقت کھانا کھاتے تھے۔ غالب بولا، گڑبڑ کا احساس سب کو ہو رہا تھا، لیکن دل کی بات زباں پر لانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ شہلا، سب سے پہلے محسن نے آواز دی۔ رابعہ، میں نے بھی اتنی اونچی آواز میں کہا کہ وہ گھر کے کسی بھی کمرے میں ہوتی تو سن لیتی۔ پھر ایک ساتھ ہم نے تینوں کمروں میں اور باتھ روم میں دیکھا، وہ دونوں کہیں بھی نہیں تھے۔ میں اوپر دیکھتا ہوں، استاد ٹیڈی نے بوکھلاہٹ میں کہا۔ چھت پر؟ اس وقت چھت پر کیا کام ان کا؟ غالب بولا، لیکن اتنی دیر میں ٹیڈی اوپر پہنچ چکا تھا۔ اوپر بھی نہیں ہے وہ۔ ٹیڈی گھبرا کے واپس بھاگا تو زینے سے گرتے گرتے بچا۔ ہم سب خوف اور پریشانی میں اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ شکوک و شبہات کی گنجائش ہی نہ تھی۔ وہ اپنی مرضی سے اتنی رات گئے کہیں جانے والی نہیں تھیں، انہیں کوئی لے گیا تھا۔ غالب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ٹیڈی دیوار سے ٹیک لگا کر دوسری دیوار کو گھورنے لگا۔ میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ بیٹھی تھیں، یوں جیسے برسوں کی بچھڑی ہوئی سگی بہنیں، دلوں کی ایک جیسی بے قراری اور محبت کی ایک جیسی تڑپ کے ساتھ۔ جذبوں کی ساری خوبصورتی ان کی حسین صورتوں پر یوں جھلک رہی تھی جیسے شفاف سطح آب پر چاندنی۔ اب وہ جگہ سنسان پڑی تھی۔ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے سکندر، محسن نے بہت دیر بعد کھوکھلے لہجے میں کہا۔ کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔
یہ کوئی سوال نہیں تھا، اور تھا تو اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ وہ بے رحم حقیقت تھی جو خود اپنا وجود تسلیم کرواتی تھی۔ کسی کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ انہیں دلاور اینڈ کمپنی کے شکاری اٹھا لے گئے تھے۔ ایک بار تو رابعہ کو نازو اپنی جان پر کھیل کے نکال لائی تھی، مگر نازو وہ بجلی تھی جو طوفان سے ٹکرا سکتی تھی، وہ چنگاری تھی جو شعلوں سے الٹ سکتی تھی، اور وہ موج نسیم تھی جو باد سموم کو پلٹ سکتی تھی۔ کیا اب رابعہ بھی شہلا کے لیے کچھ کر سکے گی؟ نازو پہلے دشمنوں کے حصار میں تھی اور کسی دشواری کے بغیر اس نے حصار کو عبور کر لیا تھا۔ مجھے اب اس کی کامیابی بھی ایک جنگی چال نظر آنے لگی۔ دشمن نے اسے بھی کامیابی کا فریب دیا تھا، وہ ہمیں اس کامیابی پر خوش ہوتا دیکھتے رہے تھے۔ وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے یار؟ غالب نے کہا اور سب چونک پڑے۔ وہ بہت چالاک شکاری ہیں، ہم وقتی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ میں نے کہا انہوں نے یہاں تک ہمارا پیچھا کیا ہوگا، کیا تم نے دیکھا تھا؟ غالب بولا ہاں دیکھا تو تھا، اور ہم براہ راست آئے بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا ہم نے رکشہ والے سے مزنگ چلنے کو کہا تھا، پھر راستے میں پروگرام بدل دیا تھا، داتا دربار میں رکے تھے اور وہاں سے دوسرے رکشے میں یہاں تک آئے تھے۔ کہیں بھی مجھے اپنے تعاقب میں کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اتنے بے وقوف تو نہیں ہے کہ پیچھے آتے تو اس طرح کے پتہ چل جائے۔ استاد ٹیڈی نے برہمی سے کہا بڑا تیر مارا تھا تم نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، سب جانتے تھے۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا اور مجرم کی طرح سب کی طرف دیکھا۔ میں نے وہی کیا تھا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میری جگہ تم ہوتے، تم میں سے کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ یہ ناممکن تھا کہ میں وہاں پڑا رہتا اور کچھ نہ کرتا۔ تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہا ہے، غالب نے کہا۔ ظاہر ہے ان کا کوئی آدمی باہر بھی موجود تھا، کسی گاڑی یا موٹر سائیکل پر، جس نے رکشہ کا نمبر دیکھ لیا اور پھر بہت فاصلے سے تعاقب کیا۔ غالباً اس نے داتا دربار پہنچ کر رکشہ والے سے پوچھا ہوگا کہ ہم کدھر گئے، اور اس نے بتا دیا ہوگا۔ ہم نے اس کا کام آسان کر دیا۔ میں نے کہا اگر ہم ایک رکشہ چھوڑ کے فوراً دوسرا رکشہ لے جاتے تو شاید وہ تعاقب جاری نہ رکھ پاتا، مگر ہم ایسا کرتے تو رکشہ والا شک میں پڑ جاتا۔ کیا تجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا؟ محسن بولا میرا دل تو نہیں مانتا، میں امکان کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اصل بات کچھ اور ہوگی، یا تو ان کو پہلے سے ہمارے ٹھکانے کا علم ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے خاموش تھے۔ وجہ کچھ نہیں، وہ تینوں کو ایک ساتھ پکڑنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ غالب نے کہا اب تک وہ نازو کا میک اپ بھی اتار چکے ہوں گے اور اس کے سب پیغام رسانی کے خفیہ آلات ضبط کر چکے ہوں گے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استاد ٹیڈی نے کہا، اور ہم سب نے اس کو یوں دیکھا کہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس کا سوال احمقانہ تھا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ مذاق ہمیں بہت مہنگا پڑا۔ محسن نے کہا کیا ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر ہم باہر نہ گئے ہوتے تو وہ ہمیں بھی ساتھ لے جاتے؟ میں نے کہا۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہمیں لے جانا چاہتے تو ہماری واپسی کا انتظار کر سکتے تھے۔ ہم اسی طرح پکڑے جاتے جیسے چوہے دان میں چوہا گرفتار ہوتا، وہ ہمیں ہینڈز اپ کرواتے اور ریوڑ کی طرح ہانک کر لے جاتے۔